السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر حاضر ہے ہربلسٹ فیروز علی۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بچے کے ایک مسئلے کے حوالے سے ہے جس کی آگے کئی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ لیزدار پخانہ، لیزدار الٹی وغیرہ کرتے ہیں، یا مطلب جب بھی دودھ پیتے ہیں تو الٹی باہر کی طرف نکال دیتے ہیں، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ فیڈ کروائی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد الٹا سیدھا اگر بچہ ہوا ہے تو وہ فوری طور پہ منہ سے نکال دے گا الٹی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی آگے علامت کیا ہیں؟ علامت یہ ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے بچے کو جس طرح پیٹ میں ابھار سا، یعنی سخت ہوگا پیٹ، گیس رہے گی، اس کے علاوہ جو ہے وہ چہرے کا رنگ جو ہے وہ ڈارک ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ زیادہ رہے بچے کے جسم میں یہ والا معاملہ تو یہ واقعاً بچے کا جو رنگ جو اصل میں سفید تھا وہ ڈارک ہونا شروع کر دے، اور وہ پھر مستقل طور پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی علامت یا ایک چھوٹی سی جو غلط فہمی ہے یا غلطی ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے تو بڑا جلدی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اس سے تیسرا نقصان یا تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں لیزدار پخانے یا بدبودار بھی ہوتے ہیں، پخانے سے لگ جاتے ہیں، پھٹیاں سی لگتی ہیں، جس طرح کہ دہی کی چھوٹی چھوٹی خمیر شدہ پھٹیاں بنی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے کو دودھ جو ہے وہ اس کی ضرورت سے زیادہ پلایا جائے۔ دوسرا اس کی وجہ جو ہے، ایک تو ضرورت سے زیادہ دودھ پلایا جا رہا ہے، دوسری وجہ یہ دودھ تو پلایا جا رہا ہے جتنا درکار ہے، لیکن وہ دودھ اس ٹمپریچر محلول میں نہیں پلایا جا رہا ہے جتنا اسے پتلا یا گاڑھا دودھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں معالج کو تو پتہ ہوتی ہیں جو اتھینٹک معالج ہے، لیکن ظاہر بات ہر ماں کو بھی تقریباً اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، میرا اس معاملے میں ماننا یہ ہے کہ بچے کو، اور خصوصی طور پہ اس کی ماں کو اگر وہ فیڈ کروا رہی ہے بچے کو، کہ ادویات سے دور رکھنا چاہیے۔ اس لیے میں بھی جو اس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا 2 عدد نسخہ جات یا 2 عدد حل اس مسئلے کے، وہ انشاءاللہ بہت ہی آسان اور بالکل بے ضرر، نقصانات سے پاک، اور کوئی بھی ان کا 1% بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، فی الحال جو میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو بچوں کا ایک ہی مسئلہ جو سب سے زیادہ ہوتا ہے، یہ والا جو کامن دیکھنے میں ملتا ہے کہ لیزدار جو مواد ہے یا پھٹیاں سی جو ہے وہ منہ کے تھرو خارج کرتا ہے بچہ چھوٹا، تو اس وجہ سے یہ علامت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بچے کا جو اپنا اصلی رنگ ہوتا ہے نا، جس طرح وہ بھی ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچہ جب وہ پراپر پہلے اچھا رنگ تھا، بعد میں ڈارک رنگ ہو گیا، تو اس کی صرف اور صرف ایک یہ وجہ جو ہے ہم کو دیکھنے میں آئی، اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو مین ایک وجہ وہ یہی ہے کہ بلغمی مسئلہ ہوتا ہے یہ والا، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ چہرے میں سیاہی مائل رنگت آنا شروع ہو جاتی ہے چہرے پر، اور اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ وہ پخانے بھی اسی ٹائپ کے آتے ہیں، لیزدار اور پھٹے اور بدبودار سے ہوتے ہیں پخانے۔ تو اس کا اگر آپ کو کسی بچے میں دکھے یا آپ کے اپنے کسی بچوں میں اس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے تو یہی علامت ہے۔ تو وہاں پہ جو میں انشاءاللہ یہ ٹوٹکے یا علاج بتاؤں گا، وہاں پہ آپ بلا جھجک ہو کے استعمال کروائیں، اور 100% تسلی رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک یہاں پر شفا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب ناظرین، سب سے پہلے اس میں 2 عدد ٹوٹکے ہیں یا 2 عدد علاج ہیں، جن میں سے ایک تو قہوہ ہے، ٹھیک ہے۔ قہوہ کے طریقہ کار اس طرح ہے کہ آپ نے دار چینی بالکل پاؤڈر فارم میں لے لینی ہے، تقریباً 2 گرام، ٹھیک ہے جی۔ 2 گرام دار چینی 1 گلاس یا 1 کپ میں گرم کریں، جب تقریباً اگر 1 کپ ہے تو اس کا اگر تیسرا حصہ رہ جائے تو کافی، اگر گلاس ہے تو اس کا چوتھا حصہ رہ جائے پانی، تو اس کو ایک پن چھان کے تو یہ پلا دیں 1 سے 2 چمچ، اور اگر عمر زیادہ، تھوڑی سی زیادہ ہے، یعنی کہ کچھ مہینے زیادہ ہے، تو یہ وہاں پہ مقدار خوراک اسی حساب سے زیادہ ہوگی۔ اور اسی طرح اگر دوسرا علاج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سہاگہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے مل جائے گا، یا پرانے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں، سہاگہ بڑیاں، ٹھیک ہے۔ سہاگہ بڑیاں اگر مل جاتا ہے ڈائریکٹ تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ آپ نے سہاگہ خام جو ہوتا ہے، یعنی نارمل حالت میں جو پنسار سے لے لینا، اور اس کو گھر پہ لا کے کسی بھی برتن پہ لا کے تو اسے یعنی نیچے آگ جلا دینی، اوپر برتن رکھنا، توا وغیرہ پہ رکھ دینا سہاگے کو، تو وہ بالکل یہ ہے کہ پہلے تھوڑا تھوڑا پانی چھوڑے گا اور اس کے بعد خشک ہو جائے گا اور پاؤڈر فارم میں آ جائے گا۔ جب پاؤڈر فارم میں آ جائے گا تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے اتار لینا ٹھنڈا ہونے پہ۔ آپ پاؤڈر فارم سے مراد یہ کہ بالکل ایک سلیٹی سی بن جائے گی، یا ایک جس طرح ایک پوری بچھ جائے گا پانی وغیرہ کے تھرو، اور پراپر یہ ہے کہ آپ اس کو نیچے اتار لے، ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو یہ کہ پاؤڈر فارم میں کر لیں، خود لے آئیں، یا اگر زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تو گرینڈر میں کر لیں، ورنہ تھوڑی سی مقدار میں کھرل وغیرہ میں بھی ہو سکتے ہیں، یا کسی بھی طریقے کے تھرو آسانی سے یہ پاؤڈر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہ یہ پاؤڈر میں لیں، اور یہ کہ 1 سے 2 رتی جو ہے نا مقدار خوراک، ہلکا سا نیم گرم پانی ہو جو قابل استعمال ہو، زیادہ گرم نہ ہو، ٹھیک ہے، بچے کے لیے۔ تو یہ کہ وہ پانی جو ہے وہ اس میں ملا کے سہاگہ بڑیاں تو یہ بچے کو دے۔ یہ سردی کا کوئی بخار ہو،
ٹھیک ہے. یا پھر اسی طرح جو کوئی اسی ٹائپ کے جو مسائل ہوتے ہیں بلغمی، جس سے یہ کہ بلغم زیادہ بچے کی چھاتی جو ہے وہ بلغم کی وجہ سے خر کرتی ہو، ٹھیک ہے، کوئی انفیکشن ہو گیا ہو چیسٹ بچے کا، چیسٹ انفیکشن، یا اسی طرح جو ہے یہ کہ زیادہ نگال رہا ہو بلغم وغیرہ یا لیس دار مواد یا جو جتنی بھی علامت ہے، وہاں پہ یہ سہاگہ بڑھیاں دن میں 2 سے 3 دفعہ دیں، انشاءاللہ ایک ہی دن میں کامل شفا ہوگی. تو آپ اپنے حساب سے کہ اگر بچہ ٹھیک ہو گیا تو دوسرے دن بھی کنٹینیو کر سکتے، ورنہ ایک ہی دن میں انشاءاللہ کامل شفا ہو جائے گی. باقی دار چینی کے کہوے کی بھی ترکیب وہی ہے، دن میں 2 سے 3 دفعہ آپ دے سکتے ہیں. اگر چھوٹا بچہ ہے تو 2 سے 3 چمچ، اور اگر اس سے تھوڑا سا بڑا بچہ ہے تو اسی حساب سے آپ مقدار خوراک بڑھا سکتے ہیں. امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ، فی امان اللہ.